बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 11 है बेटा। इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मुंतखब आयत शो की थी और स्मार्ट सिलेबस में जो हमारी मुंतखब आयत हैं उसमें आयत नंबर 2, 3, 4 हमने कर ली थी। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 7, 8 और 12 करेंगे। 7, 8 और 12 हमारे स्मार्ट सिलेबस पे हैं। ये बेटा आयत नंबर 7 है। वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वमा आताकुम, वा का मतलब और होता है, मा का मतलब जो। वमा और जो, आताकुम तुम्हें अता फरमाएं, तुम्हें अता करें, तुम्हें दें। आता अता करें, दें। कुम का मतलब तुम्हें। अर रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर अलिफ लाम का इजाफा है, इससे इसमें मारफा बन गया। रसूल से मुराद ख़ास रसूल हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वमा आताकुम रसूल, और जो रसूल ब्रैकेट में लिखेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता करें, तुम्हें दे। फ़ख़ुज़ू, इसमें 3 अल्फाज हैं। फ़ा, खुज़ू, हु, ये 3 अल्फाज हैं। फ़ा का मतलब होता है पस या तो। खुज़ू पकड़ लो, ले लो। हु का मतलब उसे। ये लफ्ज़ फ़ा है, ये लफ्ज़ खुज़ू है और ये लफ्ज़ हु है। 3 अल्फाज हैं। फ़ख़ुज़ू हु, फ़ा पस या तो, खुज़ू ले लो, हु उसे। फ़ख़ुज़ू हु तो उसे ले लो, उसे पकड़ लो। वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू, और जो रसूल तुम्हें अता करे उसे ले लो। वमा नहाकुम, नहा का मतलब होता है रोकना, मना करना। कुम का मतलब तुम्हें। वमा, और जिससे तुम्हें मना करें, जिससे तुम्हें रोकें। अनहु, उससे। अन का मतलब से होता है और हु का मतलब उस होता है। अनहु, उससे। फंतहु, फा का मतलब पास या तो। इंतहु, बाज रहो, छोड़ दो। फंतहु तो उसे छोड़ दो, उससे बाज रहो। आयत दोबारा देखें। वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू, और जो रसूल तुम्हें अता करें उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना करें उसे छोड़ दो। इंतहाई इम्पोर्टेंट मुंतखब आयत है ये, इसको बेटा अच्छी तरह आपने याद करना है इस आयत को। ये आयत भी आपके कई टॉपिक्स का हिस्सा है। वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आयत भी याद करें, अल्फाज के मानी भी याद करें। इसमें फ़ख़ुज़ू लफ्ज़ है, इसे आप अंडरलाइन करें। फ़ख़ुज़ू हो तो उसे ले लो। फ़ंतहू लफ्ज़ दिया हुआ है, इसे अंडरलाइन करें। फ़ंतहू के मानी तो उसे छोड़ दो, तो उससे बाज रहो। इस आयत कुरानी की तशरीह में आयत का मफ़हूम आम है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करने को फरमाएं फ़ौरन कर दो, और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर ईमान होना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपका फरमान इस कदर उसकी अहमियत होनी चाहिए कि दिन का वक्त है, सूरज निकला हुआ है और हम सूरज को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दिन का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, और इस मौके पर नबी पाक अगर फरमा दे कि नहीं दिन नहीं ये रात है, तो हमें तस्लीम करना होगा रात है ये। तो यानी इस अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी तालीमात पर, आपके अहकाम पर अंधा यकीन होना चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करना चाहिए। जो फरमा दें बस उसमें अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, बल्कि जो आप फरमा दें फ़ौरन उसी बात पर अमल कर लेना चाहिए। जिस चीज़ से मना कर दें उससे रुक जाना चाहिए। यानी हर अमल और हर इरशाद में आपकी तामील होनी चाहिए। गोया इस आयत में सही इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते हैं वो हक़ है। अल्लाह ताला की हिदायत से अहकाम बयान फरमाते हैं और ख़ुद अमल करते हैं। तो आप बेटा ये इसकी तशरीह भी देख लें ज़रा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, मारूदी के हवाले से। लेकिन असल में जो आयत है वो आपको मुंतखब आयत में से आयत दी जाएगी, आपको आयत का जस्ट बामुहावरा तर्जमा करना होगा, इसके साथ तशरीह करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
آیت نمبر 8 جو ہے یہ بھی سماعت سلوہ کا حصہ ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاۃ بے شک نماز. صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نماز. دعا کو، رحمت کو، التجا کو کہتے ہیں. اس کے لفظی معنی صلاۃ کے ہیں، لیکن عرف عام میں جو لفظ صلاۃ ہے اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ نماز کا ہے. نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ان الصلاۃ بے شک نماز، تنہا روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز روکتی ہے. عن الفحشاء، فحشاء لفظ جو ہے یہ فحش کی جمع ہے. فحش کہتے ہیں بے حیائی کو. ان کا مطلب سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے. الفحشاء بے حیائی، ان کا مطلب سے. والمنکر اور بری بات. والمنکر اور بری بات. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اس میں صلاۃ کا لفظ ہے، انڈر لائن کر لیں. تنہا روکتی ہے، انڈر لائن کر لیں. فحشاء فحش کی جمع بے حیائی، انڈر لائن کر لیں. منکر بری بات. یہ الفاظ کے معنی آپ نے صحیح طرح یاد کرنے بیٹا. اور با محاورہ ترجمہ اس کا جو ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اس آیت کے اس ٹکڑے نے واضح کیا ہے کہ نماز میں ایسی خوبی ضرور ہے جس کے سبب نمازی بے حیائی اور بری باتوں سے بچ جاتا ہے. مثال کے طور پر جب جسمانی بیماری کی تشخیص ہو جائے اور اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز ہو، اور وہ ضرور اثر دکھاتی ہے بشرطے کہ بیمار کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی تاثیر کے خلاف ہو. اس اعتبار سے واقعی نماز بھی قوی تاثیر ہے، یعنی اس کے اندر بہت تاثیر، بہت اثر ہے نماز کے اندر. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز تو بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. جس طرح ڈاکٹر کی مثال دی گئی ہے، آپ کے لیے ڈاکٹر نے دوائی تجویز کی اور ساتھ پرہیز بھی بتائی کہ دوائی میڈیسن بھی لینی ہے، لیکن اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ نے کچھ پرہیز بھی کرنا ہے. اور ہم پرہیز نہ کریں اور دوائی لیں تو ظاہری بات ہے دوائی وہ اثر نہیں کرے گی. اسی طرح انسان نماز بھی پڑھے اور نماز پڑھنے کے علاوہ انسان بے حیا بھی ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں ضرور لیکن نماز کو اس کے صحیح طریقہ کار کے مطابق ادا نہ کریں. نماز پڑھتے ہوئے ہمیں نماز کے کلمات و اوراد سے واقفیت نہ ہو. نماز پڑھتے ہوئے ہمیں نماز کا اہم ترین مقصد معلوم نہ ہو. نماز پڑھتے ہوئے ہم لوگ دل اور دماغ سے نماز میں حاضر نہ ہوں. تو ظاہری بات ہے جب اس انداز میں ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو پھر نماز کا جو فائدہ ہے صحیح معنوں میں کہ نماز ہمیں بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، تو ہم اس کا صحیح طور پہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. یہ آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سمارٹ سلیبس میں ہے. اس کے بعد بیٹا آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. آپ کی آیت نمبر ہوگی اس میں 12. یہ بھی آپ کے سمارٹ سلیبس میں ہے. یہ آیت نمبر 12 ہے آپ کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ آیت بیٹا زبانی یاد کر لیں آپ. یہ آیت روزے کی فرضیت سے متعلق قرآنی آیت ہے، اور شارٹ کویسچن کے طور پر آپ کو آیت بھی دی جا سکتی ہے مطلب منتخب آیات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ترجمہ کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ روزے کی فرضیت پر قرآنی آیت ہے. یہ شارٹ کویسچن ویسے بھی آ سکتا ہے کیونکہ روزہ بھی آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، چیپٹر 2 میں. تو ظاہری بات ہے آپ اس آیت کو یاد کریں گے تو روزے کی فرضیت پر قرآن آیت پوچھی جائے تو آپ یہ آیت لکھ سکتے ہیں. اس لیے اس آیت کو زبانی یاد کر لیں. آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. کتبہ یہاں پر فرض کیا گیا یا فرض کیے گئے، لیکن یہاں پر دونوں معنی ہیں. کتبہ فرض کیے گئے. فرض کیے گئے ہم اس لیے کہیں گے کہ آگے لفظ سیام ہے اور سیام جو ہے یہ جمع ہے،
تو یہاں لکھیں گے کتبہ فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنو کتبہ اے ایمان والو فرض کیے گئے، علیکم تم پر، اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے، الصیام صیام جو ہے صوم کی جمع جس کے معنی روزے کے ہیں، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ کی منتخب آیات میں آیت نمبر 12 ہے اور یہ آخری آیات ہے آپ کی۔ تو اس طرح آپ نے روزے کی فرضیت سے متعلق آیت بھی یاد کرنی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ آپ نے بامحاورہ اس طرح یاد کرنا ہے۔ اس میں الفاظ جو ہیں کتبہ کا لفظ ہے فرض کیے گئے، یہ فرض کیا گیا، اور الصیام کا لفظ ہے، یہ انڈرلائن کریں، الصیام جو ہے صوم کی جمع جس کے معنی روزے ہیں، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، تو نوٹ کر لیں اس کو آپ، روزے کی فرضیت پر آیت، یہ آیت آپ کی، یہ ایسی بات ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے۔ روزے انسان میں روزے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی حصول تقویٰ ہے، اور قرآن مجید کے لیے آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اس کا ایک حصہ دیا ہوا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں روزے کا اصل مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، اور پوری آیت ہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو آیت کے آخری حصے میں لعلکم تتقون میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، واضح کر دی گئی بات کو کہ روزے کا اصل مقصد حصول تقویٰ ہے۔ انسان کو روزہ تقویٰ دیتا ہے، انسان روزے کی وجہ سے تقویٰ پاتا ہے، انسان میں تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے روزے کی وجہ سے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا عمدہ طریقہ ہے، یہ انسانی طبیعت میں نیکی کرنے کا ذوق پیدا کرتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ہر سال رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے جو قربت الہی کا ذریعہ ہے۔